السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کرنسی کیسے وجود میں آئی اور اس کی ابتدا میں کیا شکل تھی اور اب یہ کتنی اشکال میں دنیا میں پائی جاتی ہے اور کیسے جدید کرنسی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ شروع کرتی ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے۔ دوستوں، دنیا میں کس کی کتنی عزت کرنی ہے اب یہ صرف اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنا امیر ہے، اور اس کو جاننے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اور آج دولت یعنی کرنسی کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ کرنسی انسان کے اہم ترین ایجادات میں سے ایک ہے، شاید اس لیے وہ ہر دور میں اس میں جدت کرتا رہتا ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال ہوگا کہ کرنسی کی ابتدا کب ہوئی؟ دوستو، پیسہ تقریباً 4000 سال سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے بارٹر ٹریڈنگ، یعنی اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ اس کو اس کے بدلے کوئی چیز دے گا یا اس کے بدلے اپنی خدمات فراہم کرے گا۔ مگر پھر لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ اگر کسی کو دودھ چاہیے اور بدلے میں دینے والے کو کھجور دینی ہے اور لینے والے کو شاید دودھ تو ضرور دینا ہو مگر جو یا گندم کے عوض نہ کہ کھجور کے عوض، تو ایسے میں کھجور کے کھیت والے کا کیا ہوگا؟ اس کے خاندان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ اور اگر اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسے کتنے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جن کو بدلے میں کھجور چاہیے؟ تو آج سے لگ بھگ 9000 سال پہلے لین دین کے لیے سب سے اچھی چیزیں گندم اور جانوروں کی کھال سمجھی جاتی تھی، کیونکہ گندم غذا اور کھالیں لباس بنانے کے کام آتی تھیں۔ پھر صدیوں تک یہ سلسلہ چلتا گیا، مگر ایک دور ایسا آیا 3000 BC میں میسوپوٹیمیا نامی تہذیب نے بڑے پیمانے پر معیشت تیار کری جس کا نام شیکل تھا۔ شیکل سکہ جو یعنی بارلے کے ایک مخصوص وزن کے برابر کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ جاپان میں چاول سے دولت کا تعین کیا جاتا تھا۔ چاول کو کوکو قرار دے کر سخت کرنسی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ تقریباً 3000 سال پہلے چائنا میں جدید کرنسی کی جانب ایک قدم آگے بڑھایا گیا۔ یہاں چیز کے بدلے چیز دینے کے بجائے ان چیزوں کی علامتوں کا استعمال ہونے لگا، یعنی ان کی تصویریں وغیرہ دے دی جاتی تھیں کہ بعد میں جب ان کی ضرورت ہو تو فلاں چیز آ کے ہم سے لے لینا۔ پھر اس کی ارتقاء ہوئی، یعنی ریولیوشن آیا اور 500 سے 700 قبل از مسیح میں سکے رائج ہونے لگے۔ ہندوستان اور چین میں سکوں میں چھید کے ذریعے سکوں کی ویلیو قدر کا تعین کرنے لگے۔ پھر لیریا جو آج پورٹگل کا شہر ہے، وہاں پہلی دفعہ سونے اور چاندی کے سکے بنائے گئے۔ اس طرح کرنسی کو لیریا میں قومی کرنسی مان لیا گیا۔ تو پھر اس کے ذریعے تجارت کا عمل شروع ہوا اور پھر یہ دنیا کے امیر ترین ملک بن گیا۔ 600 قبل از مسیح میں چین نے پہلی مرتبہ کاغذ کی کرنسی نکالی، جو کہ دھاتی سکوں سے بہت ہلکی اور آسانی سے لے جانے والی کرنسی ثابت ہوئی۔ کیونکہ کاغذ چین نے ہی ایجاد کرا تھا، تو پہلی مرتبہ کاغذ کے نوٹ کی ایجاد بھی چین میں ہی ہوئی۔ بعد میں دیر سے ہی صحیح مگر یورپی حکومتوں نے بھی ان کا استعمال شروع کر دیا، کیونکہ سکوں کی ترسیل بڑھتے یورپ میں بہت مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ جیسا کہ یورپ دنیا کے نقشے پر پھیلتا جا رہا تھا، جیسے جیسے وہ فتوحات حاصل کرتا جا رہا تھا، ویسے ویسے سکوں کی ترسیل مشکل تر سے مشکل ترین ہوتی گئی۔ پھر 1685 میں کینیڈا میں یورپی سپاہیوں کو گورنر کے دستخط کیا ہوا کاغذ تنخواہ کے طور پر دیا جاتا تھا۔ اس طرح کاغذ کے نوٹوں کا استعمال بڑھتا گیا اور دھاتی سکے ختم ہوتے گئے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد بین الاقوامی تجارت کے لیے ڈالرز کا استعمال ہونے لگا۔ پہلے کے دور میں سونے کی قدر کے مطابق اس ملک کی کرنسی کی حیثیت ہوتی تھی، مگر اب اس معیار کو کوئی بھی حکومت استعمال نہیں کر رہی ہے۔ برطانیہ نے 1931 میں
پھر امریکہ نے 1933 میں اس معیار کو بند کر دیا تھا. پھر آخر میں 1973 میں اس نظام کے باقیات کو پوری دنیا سے ترک کر دیا گیا. دوستو، اب سب سے جدید کرنسی ہے ڈیجیٹل کرنسی، جو کہ کرپٹو کرنسی بھی کہلاتی ہے. یہ کرنسی کی مکمل تاریخ میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں بیان کی. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے یہ جدید ترین کرنسی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میری دوسری ویڈیو ضرور دیکھیے گا. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. نبی پاک پر درود شریف پڑھتے رہیے گا. دعاؤں میں اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.